ہم ایوارڈ شو کی انتظامیہ نے ماڈلز کی ڈریسنگ پر ایسا گھٹیا بیان دیا ہے کہ پورے پاکستان سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ ہم ایوارڈ شو کو بند کیا جائے۔ انہوں نے کیا بیان دیا اور ان کے ساتھ اس بے حیائی میں کون کون سی سرکاری شخصیات شامل تھیں، آج میں ان سبھی کرداروں کو آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا اور میں ان سبھی لبرل خواتین کو قرآن و حدیث کی روشنی سے مکمل دلائل کے ساتھ جھوٹا بھی ثابت کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کس طرح کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس سارے کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے گیم میں ہمارا میڈیا بھی پورا ملوث ہے۔ عمومی طور پر سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں، میڈیا معاشرے میں تیزی سے فحاشی و عریانیت پھیلانے اور ہمارے مذہبی و معاشی اقدار کی تباہی میں بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن افسوس کہ اس برائی کو روکنے کے لیے کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس برائی کے خلاف بیان جاری کر دیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں بھی پاس کر دی جاتی ہیں، وزیر اعظم کی طرف سے پیمروں کو ہدایت بھی دی جاتی ہے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شرمی اور بےہودگی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے، بالکل اسی انداز میں جیسے کسی کے جسم میں زہر کو غیر محسوس انداز میں اس طرح شامل کیا جائے کہ موت کے قریب پہنچنے پر ہی اسے پتہ چلے کہ یہاں تو زندگی کو خاتمے کا سامنا ہے اور اب اتنی دیر ہو چکی کہ جان بچانے کی کوئی تدبیر میسر نہیں۔ ویسے تو ہم میں بحیثیت قوم انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، جن کی درستگی کے ساتھ معاشرے کی کردار سازی پر ریاست کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو بہت کام کرنا پڑے گا، لیکن مغربی دنیا کے برعکس شرم و حیا ہمارے معاشرے کا وہ سرمایہ تھا اور جس نے ہمیں دوسروں سے نمایاں رکھا۔ معاشرے کی دوسری خرابیوں کو دور کرنے اور افراد کی کردار سازی میں اپنا کردار ادا کرنے کے بجائے ہمارے میڈیا نے ہمارے اس معاشرے فقر اور اسلامی شرم و حیا کو ہی نشانہ بنائے رکھا ہے۔ شرم و حیا کو ختم کرنے کے لیے فحاشی اور عریانیت کا زہر اس قوم کے جسم میں پھیلایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ کوئی میڈیا اس ظلم کو روکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سب ڈرتے ہیں جیسے مافیا اور ڈان سے ڈرا جاتا ہے۔ پردہ کی اسلام میں خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مرد و زن کو ستر پوشی کے ساتھ شرم و حیا کو بھی مقدم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کے لیے کسی بھی عورت پر دوسری نگاہ ڈالنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت شرم و حیا والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو بھی اس کا درس دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ والی کمواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب کوئی بات ایسی دیکھتے تو جو آپ صلی اللہ کو ناگوارہ گزرتی تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا۔ یہ آپ کو صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1055 میں مل جائے گی۔ کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی دین اسلام ہے، جو مومنین اور مومنات کو حجاب یعنی پردے کے حوالے سے سختی کے ساتھ عملی جامہ پہنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس جس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں ایک اور جگہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گربانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری آخری کتاب کس قدر سختی سے ہمیں ان کاموں سے منع کر رہی ہے اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بے حیائی کی طرف نہیں جاؤ، لیکن یہاں پر تو جو دین اسلام کی بات کرے یا بھی پردے کی بات کرے تو وہ جاہل کہلایا جاتا ہے، پرانی سوچ کا مالی کہلایا جاتا ہے اور ان پڑھ بھی کہلایا جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ دن ہم ایوارڈ میں عورتوں نے اپنے جسموں کو کیمروں کے سامنے رکھا اور بہت ہی غرور اور تکبر سے اپنے جسموں کی نمائش کی گئی، یہ شاید اس بات کو بھول چکی ہیں کہ آخرت کا دن بھی ایک دن آنا ہے۔ اس دن آپ کا حسن کام نہیں آئے گا، آپ کا جسم کام نہیں آئے گا، یہ سب وقتی تماشا ہے، دنیا کے سبھی میلے ادھر ہی رہ جانے ہیں۔
پاکستان میں جان بوجھ کر اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کو یورپ والا معاشرہ بنانے کے لیے یہ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ ان ماڈلز کا پہلا ٹارگٹ ہمارے نوجوان لڑکیاں ہیں جو انہی ماڈلز کو دیکھ دیکھ کر انہی کی طرح کے فیشن کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ چند پیسوں یا پھر شہرت کی خاطر اپنے جسموں کو دنیا کے سامنے رکھنا یہ بہت ہی گرے ہوئے انسان کی سوچ اور عمل ہے۔ میں کسی پروگرام یا فیشن کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میں ڈرامہ یا فلموں کے خلاف ہوں، لیکن اگر حق اور سچ کی بات کریں تو میں ان تمام بے حیا اور غلیظ عورتوں کے خلاف ہوں جو شہرت لینے کے لیے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ ڈرامے اور فلمیں آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں جن سے اس قوم کی رہنمائی ہو سکے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر ڈرامے میں آپ لوگوں نے اپنے کپڑے جسم سے اتارنے ہی اتارنے ہیں۔ خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے اور مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ عورت کے پردے کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ عورت کے پردہ کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی پردہ کے بغیر اور بے پردہ جگہ پر کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی عورت جس قدر بھی پردہ کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹری میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث کا حوالہ آپ کو ابو داؤد جلد نمبر اول حدیث نمبر 567 سے مل سکتا ہے۔ لاہور میں منعقد ہونے والی ہم سٹائل ایوارڈز کی تقریب میں شریک شعبے ستاروں کے لباس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ ہم نیٹ ورک کے شعبہ اسپیشل پروجیکٹس کا کہنا ہے کہ ہم نیٹ ورک ذاتی پسند اور اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتا ہے اور کسی بھی فرد پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیسا عجیب و غریب بیان دیا ہے انہوں نے، مطلب کہ اگر میں ایک روڈ پہ لگا کر کچھ حکومتی عہدیداروں کو بلا لوں اور ساتھ میں برہنہ لڑکیوں کو ادھر ڈانس کرواؤں اور ان کے جسموں کو ننگا رکھا جائے تو کیا حکومت مجھے اس بات کی اجازت دے گی؟ اگر ایک عام کوٹے پر اس بات پر چھاپا مارا جا سکتا ہے کہ ادھر عورتیں ڈانس محفل کر رہی ہیں تو پھر ہم ایوارڈ شو میں کیوں نہیں چھاپا مارا گیا؟ عورت کے ساتھ کوئی زبردستی غلط فعل کرے تو وہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اگر عورت خود مردوں کو ہم ایوارڈ میں گلے ملے تو وہ اس کی روشن خیالی ہے۔ جس بات نے مجھے کچھ ورتا و حیرت میں ڈالا ہے وہ حکومت پنجاب اور پاکستان کی اس شو میں بے انتہائی دلچسپی تھی۔ حال کے اندر پہلی 3 قطاروں میں گورنر پنجاب کی نشستیں تھیں، وفاقی وزارت اطلاعات کی سیکرٹری کے لیے نشستیں مخصوص تھیں، یہاں تک کہ 2 نشستوں پر ڈائریکٹر جنرل ISPR بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ISPR نے اس میں شرکت نہیں کی۔ یہ ہم ایوارڈ نہیں بس اسے سمجھے کہ امیروں کی ایک ڈانس محفل تھی، یا پھر اسے سمپل الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ لاہور میں یہ امیروں کا کوٹھا تھا جہاں پر ہر طرح کے ذائقے کی لڑکی برہنہ انداز میں آپ کو دیکھنے کو ملی ہے۔ عمران خان صاحب ویسے تو بہت قرآن و حدیث کے حوالے دے کر بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، جو کہ واقعی میں بہت اچھی سوچ ہے، لیکن آج میں نے آپ کو حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ایک کوٹھا نما رقصی محفل تھی، اور آئندہ کے لیے ان تمام محفلوں کو بند کیا جائے اور اس کے خلاف قانون سازی بھی کی جانی چاہیے۔ اگر آپ لوگ ہماری اس ویڈیو سے اتفاق کرتے ہیں تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ عمران خان یا ان کی ٹیم تک پہنچ سکے۔